اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاۃ علی اما بعد سوگواران حسین ماتمداران سید الشہداء، خدا کا شکر ہے، کرم ہے کہ ہم وہ عمل انجام دے رہے ہیں جس عمل کی خواہش فقیہ حسین نے ظاہر کی تھی۔ فقیہ حسین حبیب ابن مظاہر جس نے کربلا میں آ کر اپنی جان حسین پہ قربان کر دی، نہ شہید کا درجہ ملا، مگر اس کے دل میں بھی آج ایک تمنا مچل رہی ہے، ایک آرزو ہے، ایک خواہش ہے۔ شکر کر عزادارو، وہ کام ہم کر رہے ہیں جس کی تمنا فقیہ حسین کو ہے۔ حبیب ابن مظاہر کے دل میں ایک تمنا ہے، ایک آرزو ہے۔ جب عالم دین نے خواب میں دیکھا حبیب ابن مظاہر کو تو حبیب ابن مظاہر سے پوچھا، اے حبیب ابن مظاہر، ارے شہادت حسین، حسین کے قدموں پر اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا، کیا آج بھی آپ کے دل میں کوئی آرزو ہے، کوئی تمنا ہے، کوئی خواہش ہے؟ فقیہ حسین حبیب ابن مظاہر کہتا ہے، نہ جانے میرا مولا کس قدر رلایا گیا ہے، کس قدر تڑپایا گیا ہے، کتنا ستایا گیا ہے زہرا کے لال کو، زہرا کے چکیے کے بالوں کو، حسین غریب کو کتنا ستایا گیا ہے۔ فقیہ حسین حبیب ابن مظاہر سے پوچھا، عالم دین نے، کیا کوئی تمنا ہے، کیا کوئی آرزو ہے، کیا کوئی خواہش ہے؟ فقیہ حسین حبیب ابن مظاہر کہتے ہیں، ہاں میرے دل میں آرزو ہے، ایک خواہش ہے۔ کیا ہے حبیب؟ وہ خواہش کیا ہے؟ حبیب ابن مظاہر کہتے ہیں، کاش خدا مجھے زندگی دیتا، مجھے حیات دیتا تو میں حسین کی غربت پر آنسو بہاتا، میں فاطمہ کے لال کی غربت پر آنکھوں سے اشک بہاتا۔ اے عزادارو، ارے جسے شہادت کا درجہ ملا ہو آج قبر میں وہ بھی اس بات کا متمنی ہے کہ اگر مجھے حیات مل جائے تو فاطمہ کے لال کا ماتم کروں۔ جزاکم اللہ نوجوانوں بیٹھے ہو، میں ہاتھ جوڑ کر دعا کے ساتھ کہتا ہوں، خدا تمہاری عمر دراز کرے۔ اپنی ماں سے کہتا ہوں، اپنے نوجوانوں سے کہتا ہوں، اپنے بزرگوں سے کہتا ہوں، اے پروردگار ان بزرگوں کو حیات دے، صحت دے، تندرستی دے، طول حیات دے۔ لیکن میری گزارش یہ ہے، میرا کہنا یہ ہے اپنی ماؤں سے، اپنی بہنوں سے، اپنے نوجوانوں سے کہ جب کبھی زندگی میں خدا وہ موقع لائے کہ تمہارے سر پہ صحرا سجے، جب صحرا سج جائے دولہا بن جانا، تو تھوڑی دیر اپنا رخ کربلا کی طرف کر کے حسین کے کڑیل جوان اکبر کو سلام کر لینا۔ اے اکبر، تجھ پہ ہمارا سلام۔ جزاکم اللہ۔ رو عزادارو، ابھی آپ کے سامنے اسی حسین کے کلیل جوان کی شبیہ تابوت آنے والی ہے۔ عزادارو، دنیا میں ہر باپ کو، ہر ماں کو اپنے سے بیٹے سے محبت ہوتی ہے، چاہے بیٹا چھوٹا ہو، چاہے بیٹا بڑا ہو۔ ارے چہ جائے گی حسین جیسا باپ ہو، اکبر جیسا بیٹا ہو، ہاتھوں کو جوڑے، اے بابا مرنے کی اجازت دو۔ جزاکم اللہ۔ روحن کے زاداروں، پروردگار تھوڑی دیر مجھے صحت دے۔ بابا بڑا حسین و جمیل جوان ہے یہ۔ عزاداروں، میں نے کتابوں میں پڑھا اکبر کا بچپنا تھا نا، جب مدینے کی عورتیں شہزادی زینب کے گھر میں آتی تھی نا تو زینب جلدی سے اکبر کو پردے میں چھپا لیتی تھی۔ عورتوں نے پوچھا، بی بی ارے اپنے اس لال کو پردے میں کیوں چھپا لیتی ہے؟ زینب کہتی تھی، ارے کہیں کسی عورت کی نظر نہ لگ جائے۔ عزادارو، اگر پھپھی کا یہ عالم ہے
کہ میرے مولا کی کیفیت محبت کا کیا عالم ہے۔ عزاداروں راتوں میں اکبر گہوارے میں جھولتے جھولتے سو جاتے تھے۔ ایک دن کا واقعہ ہے، لیلا قریب میں سوئی ہوئی تھی، لیلا نے محسوس کیا کوئی ہے جو میرے لال اکبر کے گہوارے کے قریب آیا۔ لیلا تڑپ گئی، تڑپ کے کہا ارے کون ہے جو میرے لال کے گہوارے کے قریب آیا؟ حسین نے رو کے کہا اے لیلا، اکبر کی محبت مجھے سونے نہیں دے۔ جزاکم اللہ۔ اے لیلا، اکبر کی محبت مجھے سونے نہیں دیتی۔ وہی کڑی الجوان، بابا سے اجازت لے، بابا سے اجازت لے، بابا مرنے کی اجازت۔ الغر الحسین نے اجازت دے دی، اکبر مقتل میں چلے۔ ظالموں نے تیر برسانا شروع کیا۔ نوجوانوں خدا تمہیں سلامت رکھے، میں نے ایک جملہ پڑھا، جب اکبر مقتل میں چلے بے تحاشا ظالموں نے تیر برسایا۔ ارے تاریخ لکھتی ہے ایک تیر اکبر کی گردن پر، تیر اس پار سے اس پار ہو گیا، اکبر کی گردن میں سوراخ، ان سوراخوں سے گرم ہوائیں ادھر ادھر جاتی تھی۔ عزادارو، تیر لگا، اکبر کے گلے میں سوراخ ہو گیا، ادھر سے تیر لگا ادھر سے پار ہو گیا، اکبر کی گردن میں سوراخ، ان سوراخوں سے گرم ہوائیں ادھر ادھر جاتی تھی۔ ارے 18 سالہ کڑی الجوان، زخمی جوان، گلے میں سوراخ ہے، مگر یہ علی کا پوتا، یہ علی کا پوتا مقتل کربلا میں شجاعانہ شان سے جنگ کرتا ہوا آگے بڑھا۔ بازاداروں، ایک ظالم نے ایسا ظلم کیا، نیزہ چلا، اکبر کے سینے کی ہڈیاں ٹوٹی، نیزہ سینے کو توڑتا ہوا کلیجے میں درایا۔ عزادارو، ذرا سی دیر کے لیے سوچو، جس کے گلے میں سوراخ ہو، گرم ہوائیں ادھر ادھر پاس ہو رہی ہوں، اس کڑی الجوان کے سینے کی ہڈیاں ٹوٹ جائے، ہمارے پیروں میں ایک چھوٹا سا کانٹا چبھ جائے تو ہم کبھی پیروں کو زمین پہ رکھ کے نہیں چلتے۔ ارے حسین کا کڑی الجوان سینے کی ہڈیاں ٹوٹ گئی، نیزے کی انی کلیجے میں الجھ کے رہ گئی۔ عزاداروں، ذرا زیارت کرو، سلام کرو، ارے سینے پہ نیزہ ہے، نیزے نے اکبر کے سینے کی ہڈیاں توڑ دی، سینے میں نیزہ۔ عزاداروں، کڑی الجوان جس کے سینے کی ہڈیاں ٹوٹ گئیں، نیزہ کلیجے میں الجھ کے رکھ گیا، پیاسا اکبر گھوڑے پہ سنبھل نہ سکا۔ ایک مرتبہ بابا کو آواز دی، بابا میرا سلام آخر قبول۔ عزاداروں، خدایا کائنات میں کسی 57 سالہ بوڑھے باپ کے سامنے یہ منظر نہ آئے کہ کڑی الجوان پیاسا بھی ہو، گلے میں سوراخ ہو، سینے کی ہڈیاں ٹوٹی ہو، کلیجے میں نیزہ درایا ہو۔ ارے حسین کی قربان، بابا سلام آخر۔ حسین خیمے سے نکلے، اکبر، ارے میری آنکھوں کا نور چلا گیا، اے میرے لال، تیرے قریب
یہ بوڑھا باپ آئے تو کیسے آئے؟ میرے لال کچھ دکھائی نہیں دیتا؟ عزادارو عزادارو، میرا مولا مقتل میں جا رہا ہے، جایا نہیں جاتا، کمر ٹوٹ چکی ہے۔ آقا کبھی گرتے ہیں، کبھی اٹھتے ہیں، کبھی گرتے ہیں، کبھی اٹھتے ہیں۔ اے نوجوانوں، اے میرے بزرگوں، ذرا سی دیر کے لیے حسین کی غربت پہ رو لو، حسین کی بے بسی پہ روک لو۔ ارے جوان بیٹا بلا رہا ہے، کوئی نہیں حسین کی مدد کرنے والا، جو اس عالم میں کی کمر ٹوٹ چکی ہے، آنکھوں کا نور جا چکا ہے، کوئی سہارا دے کے حسین کو ان کے کلیجل جوان علی اکبر تک پہنچا دے۔ حسین گرتے ہیں، اٹھتے ہیں، گرتے ہیں، اٹھتے ہیں۔ عزادارو جب حسین گرتے تھے نا، کوئی اونچی زمین ملتی تھی، حسین سینہ لگا دیتے تھے۔ ارے میرا اکبر تو نہیں ہے، میرا لال تو نہیں ہے، میرا کلیجل جوان تو نہیں ہے۔ آواز نہ آئی، حسین چلے پھر گرے، پھر چلے پھر گرے۔ تاریخ بتاتی ہے ارے 70 جگہ حسین گرے ہیں، 70 جگہ حسین اٹھے ہیں۔ جب اٹھانا گیا تو جس طرح بچپنے میں ہم گھٹنیاں جلتے ہیں، ارے فاطمہ کا لال کلیجل جوان بیٹے تک گھٹنیوں جلتا ہوا۔ خدایا ان جوانوں کو سلامت رکھ، ان آوازوں پہ رحمت نازل کر۔ میرے نوجوانوں ایک جملہ پڑھوں گا، جتنا حسین کی بے کسی پہ رونا آئے رو لیجئے گا۔ گرتے پڑھتے گھٹنیوں کے بل حسین اپنے کلیجل جوان تک پہنچ تو گئے، مگر کیا دیکھا؟ میرا کلیجل جوان اڑیاں رگڑ رہا، سینے پہ ہاتھ رکھے ہے۔ دنیا میں کون باپ ہے جو یہ نہ چاہے کہ میں اپنے بیٹے کی تکلیف دور کر دوں؟ ارے کلیجل جوان بیٹا کہہ رہا بابا سینے کی ہڈیاں ٹوٹی ہیں، کلیجے میں نیزے کی ہنی، یہ کہہ کے اکبر نے پیروں کو سمیٹا، حسین نے آستین چڑھائی، ایک مرتبہ نجف کا رکیا، اے بابا ارے خیبر کا در اکھاڑنا آسان، جوان بیٹے کے سینے سے برچھی کا پھل نکالنا۔ جس جملے کے لیے زحمت یہ سنو عزادارو، بغور سنو اور احساس پیدا کرو کہ فاطمہ کا لال مقتل کربلا میں کتنا بے بس ہے۔ اے میرے بابا، در خیبر اکھاڑنا آسان، جوان لال کے سینے سے برچھی کا پھل نکالنا بڑا مشکل ہے۔ اے دادا ابراہیم، آئیے کربلا، آپ نے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے آنکھوں پہ پٹی باندھی تھی، مگر یہ آپ کا مگر یہ حسین غریب اپنے کلیجل جوان کے سینے سے برچھی کی ہنی نکال رہا ہے۔ آستین چڑھائی، ایسے کی ہنی پکڑی، یا علی، اب جو یا علی کہہ کے نیزہ نکالا تو تنہا نیزہ نہ نکلا، 57 سالہ بوڑھے باپ کے ہاتھوں میں کلیجل جوان کا کلیجہ۔ واہ غربتا، بدو جملے اور عزادارو، کیا آپ نے غور نہیں کیا کہ 57 سالہ بوڑھے باپ کے ہاتھوں میں 18 سال بیٹے کا زخمی کلیجہ ہے؟ آپ نے حسین کی اس غربت پہ غور نہیں کیا کہ 57 سالہ بوڑھے باپ کے ہاتھوں میں نیزے کی ہنی میں الجھا ہوا 18 سالہ بیٹے کا کلیجہ ہے۔ ارے حسین کا جگر خون ہو گیا ہوگا۔ اے عزادارو،
اگر کسی جانور کے سامنے اس کے بچے کو ذبح کیا جائے تو جانور کے جگر میں سوراخ ہو جاتا ہے۔ ارے حسین 18 سالہ کڑیا جوان کا کلیجہ، حسین کا جگر خون ہو گیا۔ جزاکم اللہ۔ اللہ رے حسین کی بے بسی، اللہ رے حسین کی غربت اب آپ کے سامنے اس چشماہے کی شبیہ تابوت آ رہی ہے۔ عزادارو، کیا غربت ہے حسین کی۔ دنیا میں اگر کسی کا بچہ مر جائے تو اس کی میت باپ نہیں اٹھاتا، عزیز و اقارب رشتہ دار آ کے اس بچے کی میت کو اٹھا کے قبرستان لے جاتے ہیں۔ ارے کربلا میں حسین کی بے بسی، حسین کی تنہائی، اصغر کا گلا چھدا۔ اے میری ماں بہنوں، خدا تمہارے بچوں کو سلامت رکھے، گودیاں آباد رکھے۔ ارے رباب زندگی بھر روتی رہی، ارے میرا اصغر، ارے میرے اصغر کی مظلومیات۔ جب میرے چوتھے امام نے اصغر کی ماں رباب کو سمجھایا، اماں رباب نہ روئیے، اماں رباب نہ روئیے۔ میری ماں بہنوں، رباب کا جملہ سنو۔ میرا چوتھا امام ہم سمجھا رہا ہے، اماں رباب نہ روئیے، اماں رباب نہ روئیے۔ رباب رو کے کہتی ہے، اے میرے لال سجاد، یہ ماں کیسے صبر کرے؟ کہا بیٹا کیوں؟ رباب نے کہا، ارے میرے اصغر کی قسمت، اے سجاد، کربلا میں جتنے شہید کیے گئے، شہید بڑا تھا، اسلحہ چھوٹا تھا۔ ارے میرا اصغر چھوٹا تھا، اسلحہ بڑا تھا، جس سے جانوروں کا شکار کیا جاتا۔ ارے میرے اصغر کا گلا۔ ماں روتی رہی، اماں رباب نہ روئیے، اماں رباب نہ روئیے۔ رباب کہتی تھی، میرے لال یہ ماں کیوں نہ روئے؟ دنیا میں جتنے، کربلا میں جتنے شہید درجہ شہادت پہ فائز ہوئے، اسلحہ چھوٹا تھا، شہید بڑا تھا، مگر میرے اصغر کی غربت، میرے اصغر کی بے بسی، میرا لال چھوٹا تھا، اسلحہ بڑا تھا۔ ارے یہ ماں کیوں کر نہ روئے؟ اے میرے لال سجاد، میرے لال کو میرے سرتاج نے چھوٹا سمجھ کر سپرد لحد کر دیا تھا، لیکن کیا میرا اصغر قبر میں رہنے پایا؟ ارے نہیں، جب 11 محرم کو سروں کو شمار کیا گیا تو ایک سر کم ملا۔ ظالموں نے کہا، حسین نے اصغر کو لحد بنا کر دفن کر دیا تھا۔ عزادارو ذرا تیر دیکھو، اصغر کی حیت دیکھو، بے نہیں شبیہ ہے۔ اصغر کا جسم چھوٹا، تیر بڑا۔ ارے وہ ماں زندگی بھر روتی رہی، میرا لال چھوٹا تھا، اسلحہ بڑا تھا، جس اسلحے سے جانوروں کا شکار کیا جاتا ہے۔ عزادارو، کیا کسی 6 مہینے کے بچے کی قبر کھود کے اس کا لاشا نکالا جاتا ہے؟
اللہ رے حسین کے اس لال کی غربت، اللہ رے حسین کے اس لال کی بے بسی، جب ایک سر نہ ملا، کسی نے کہا حسین نے اصغر کو دفن کر دیا تھا۔ قبر پتہ لگائی جانے لگی، قبر کا نشان نہ ملا۔ اتنے گھوڑے دوڑائے گئے تھے کہ قبر علی اصغر برابر ہو گئی تھی۔ اب ظالم پریشان، اصغر کی قبر کو کیسے تلاش کیا جائے تاکہ اصغر کا سر نیزے پہ بلند کیا جائے۔ عزاداروں، ایک ظالم نے کہا ایسے نہیں، کچھ نیزہ بردار اپنے ہاتھوں میں نیزہ لے کے کھڑے ہو جائے، صفحہ باندھ لے اور اپنے اپنے نیزے کو زمین کربلا پہ چبوئے۔ جب یہ صفحہ بدھی، فضا نے دیکھا، اے فضا، ارے تو نے کیا دیکھ لیا؟ جو رباب سے خطاب کیا، اے رباب تیرے لال کی خیر۔ رباب نے کہا ارے میرا اصغر تو شہید کر دیا گیا، اب کیا اصغر کے ساتھ؟ کہا یہ ظالم اصغر کا لاشا، یہ ظالم اصغر کا لاشا نکالنے والے ہیں۔ صفحہ بدھی، ظالموں نے اپنے نیزے زمین کربلا پہ چبونا کیے، چبونا شروع کیے۔ ایک مرتبہ وہ زمین آ گئی جہاں اصغر کی میت کو دفن کیا گیا تھا، نرم زمین۔ ایک ظالم کا نیزہ چبھا، اب جو نیزہ نکالا تو تنہا نیزہ نہیں، نیزے کے ہمراہ ایک چھوٹا سا لاشا۔ رباب تڑپ گئی، ظالم نے خنجر نکالا، اصغر کے سر کو کاٹا، نیزے پہ بلند کیا۔ واہ غربتا، جزاکم اللہ۔ عزادارو، 15 منٹ عزادارو، اب اس غریب زہرا کی شبیہ تابوت آنے والی ہے۔ کائنات میں نہ حسین سے بڑا کوئی غریب تھا، نہ ہوا نہ ہوگا۔ ہم عزادارو غریب اسے کہتے ہیں جس کے پاس دولت نہ ہو، مکان نہ ہو، درہم و دینار نہ ہو، مگر عزادارو یہ غریب نہیں ہے۔ اصلی غریب وہ ہے جس کے گھر میت ہو جائے کوئی دفن و کفن میں شریک نہ ہو۔ میں نے یہ جملہ پڑھ دیا آسانی سے، آپ حضرات نے سن لیا۔ اپنی زندگی میں جب مجلس حسین سنا کرو تو زندگی کی آخری مجلس سن کے سنا کرو عزادارو، نہ جانے پھر حیات موقع دے نہ دے۔ عزادارو، غریب وہ نہیں ہے جس کے پاس دولت نہ ہو، مکان نہ ہو۔ غریب وہ ہے جس کے گھر میت ہو جائے کوئی دفن و کفن میں شریک نہ ہو۔ یہی وجہ ہے جب میرا چوتھا امام اٹھ کے مدینے آیا نا، میرا مولا گھر میں تھا، ایک مرتبہ مولا کے کانوں میں آواز آئی، ایھا الناس ارحمونی انا الغریب، اے لوگوں مجھ پہ رحم کرو میں غریب ہوں، اے لوگوں مجھ پہ رحم کرو میں غریب ہوں، اے لوگوں مجھ پہ رحم کرو میں غریب ہوں۔ یہ کریم باپ کا کریم بیٹا بیت الشرف سے نکلا، کون ہے جو میرے گھر کے پاس غربت کا مرثیہ پڑھ رہا ہے، اپنی غریبی کا اعلان کر رہا ہے؟ گھر سے باہر آئے، ایک مرد مسافر ملا۔ ایک مرتبہ مولا سجاد نے پوچھا، بھائی تو غریب ہے؟
کہاں میں غریب ہوں۔ ایک مرتبہ مولا سجاد نے پوچھ لیا اگر غریب ہے تو مجھے اتنا بتا دے، اگر تجھے یہاں موت آ جائے تو کیا تجھے غسل مل جائے گا، کفن مل جائے گا، نماز جنازہ پڑھائی جائے گی؟ ایک مرتبہ وہ شخص کہتا ہے آپ ایسا کیوں کہتے ہیں، مجھے یہاں موت آئے اور غسل نہ دیا جائے، کفن نہ پہنایا جائے، غسل نہ دیا جائے، کفن نہ پہنایا جائے، سپرد لحد نہ کیا جائے، ایک مرتبہ میرا چوتھا امام واہ غربتا واہ مصیبتا، اے بھائی غریب تو میرا بابا تھا۔ جزاکم اللہ۔ اب آپ کے سامنے فاطمہ کے لال کی شبیہ تابوت جسے زہرا نے چکیاں پیس پیس کر پالا تھا، جسے زہرا راتوں کو اٹھ اٹھ کے پانی پلاتی تھی، عزادارو جس کا ناز مشیت نے اٹھایا، اب اسی آقا کی شبیہ تابوت نہ جانے کیسی غربت ہے، نہ جانے کیسی بے بسی ہے، کتنا حسین کو رلایا گیا ہے، کتنا حسین کو تڑپایا گیا ہے۔ میرے چوتھے امام نے واقعہ کربلا کو اپنی نگاہوں سے دیکھا ہے، میرے پانچویں امام نے بھی اپنی نگاہوں سے اپنے جد حسین مظلوم پہ ہوتے ہوئے ظلم کو دیکھا ہے۔ میرا پانچواں امام اپنے جد کی مظلومیت کو بیان کرتا ہے، اے میرے جد کا ماتم کرنے والوں، ارے میرے جد کو کربلا میں اتنی بے دردی سے ذبح کیا ہے کہ کائنات میں کوئی حقیر ذلیل فقیر جانور کو بھی اتنی بے دردی سے ذبح نہیں کرتا جتنی بے دردی سے میرے جد مظلوم کو ذبح کیا گیا ہے۔ اے عزادارو، مولا کہتے ہیں بڑی بے دردی سے میرے جد مظلوم کو ذبح کیا گیا ہے۔ اے عزادارو، عزادارو، نہ میں نے دیکھا نہ آپ نے دیکھا کہ کبھی کسی قصاب نے کسی جانور کو ذبح کرنے سے پہلے اپنی چھری کو کند کیا ہو۔ اللہ رے حسین کی بے بسی، اللہ رے حسین کی غربت، ارے شمر ملعون جب حسین کو ذبح کرنے کے لیے چلا تو راستے میں جو پتھر ملتا تھا اس پتھر پہ اپنے خنجر کو کند کرتا جا رہا تھا۔ عزادارو روح غربت فاطمہ حسین کی غربت پہ آپ ذرا سی دیر کے لیے دیکھو، تیریں بھی ہیں، تلوار بھی ہے۔ عزادارو، میرا مولا زخمی ہے، کہیں تیروں کے زخم، کہیں تلواروں کے زخم، کہیں نیزوں کے زخم، کہیں خنجروں کے زخم، کہیں پتھروں کے زخم۔ زخمی حسین زمین کربلا پہ تڑپ رہا ہے۔ شمر ملعون اپنے خنجر کو کند کرتا ہوا میرے غریب آقا کے قریب پہنچا۔ ایک مرتبہ حسین نے کہا، اے شمر، کیا تو مجھے پہچانتا نہیں ہے؟ کہاں میں پہچانتا ہوں، آپ حسین ہیں، نبی کے نواسے ہیں، فاطمہ کے لخت و جگر ہیں۔ ایک مرتبہ حسین نے خطاب کیا، اے شمر دیکھ لے میرا پورا زخم زخمی ہے، تیروں کے زخم، تلواروں کے زخم۔ اے شمر، تھوڑی دیر کا مہمان ہوں، ارے اپنی تلوار سے
اپنے خنجر سے مجھے ذبح نہ کر، ابھی تھوڑی دیر میں حسین خود خدا سے ملاقات کر لے گا۔ ملعون کہتا ہے حسین ارے مجھے جب اچھا لگے گا جب اپنے خند خنجر سے آپ کا خشک گلا کاٹوں، آپ تڑپیں، آپ کو اذیت ہو۔ بس دو جملے اور ختم و دعا۔ عزادارو، دنیا میں کسی قصاب نے کسی جانور کو ذبح کرنے سے پہلے اپنی چھری کو کند نہیں کیا۔ یہ حسین کی غربت ہے، یہ حسین کی بے بسی ہے کہ شمر ملعون حسین کو قتل کرنے کے لیے چلا تو جو خنجر لیے تھا اسے پتھروں پہ مارتا ہوا جا رہا تھا تاکہ خند خنجر سے فاطمہ کے لال کا گلا کاٹوں تو حسین کو اذیت ہو، حسین تڑپے۔ حسین نے کہا شمر اپنے کو گنہگار نہ کر، اپنے کند خنجر سے مجھ پیاسے کا گلا نہ کاٹ۔ ابھی حسین خود بخود اپنے خدا سے ملاقات کر لے گا۔ شمر کہتا ہے حسین میں اپنے کند خنجر سے آپ کا خشک گلا کاٹوں گا تاکہ آپ کو اذیت ہو، آپ تڑپیں۔ بیک مرتبہ حسین کی گردن پر شمر کا کند خنجر پڑا۔ حسین نے تڑپ کے کہا نانا۔ جزاکم اللہ۔ بدو جملے عزادارو، حسین کا گلا خشک ہے، شمر کا خنجر کند ہے۔ خشک گلے پر شمر کا کند خنجر پڑا۔ حسین نے تڑپ کے کہا نانا۔ شمر کا کند خنجر پڑا۔ حسین نے تڑپ کے کہا بابا۔ شمر کا کند خنجر پڑا۔ حسین نے تڑپ کے کہا بھیا حسن مجتبی۔ شمر کا کند خنجر پڑا۔ حسین نے تڑپ کے کہا اماں زہرا، اے اماں۔ شمر کا کند خنجر پڑا، ترائی کرو کیا بھیا عباس، اے میرے بھیا عباس کا لاشا تڑپا، آقا موت نے مجبور کر دیا۔